سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 23 تک کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، کن کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور کن کن عورتوں سے نکاح ہوگا ہی نہیں، اگر کریں گے تو حرام ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ النِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن کن عورتوں سے نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، سمجھے؟ یعنی ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، خواہ اپنی سگی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، سمجھے؟ اپنی ماں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا اور باپ کی بیوی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ باپ کی بیوی کون ہوتی ہے؟ باپ کی بیوی ماں ہوگی، لیکن آپ جس عورت سے ہے وہ تو اپنی سگی ماں ہے نا، لیکن اگر باپ کی اور بیوی ہو تو وہ سوتیلی ماں ہو جائے گی، ہے نا؟ تو سوتیلی ماں سے بھی نکاح، اس لیے اللہ نے فرمایا باپ کی منکوحہ، یعنی جن عورتوں سے ابا نے نکاح کیا ان عورتوں سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ پہلے ایسے ہوتا، اسلام کے آنے سے قبل ایسا ہی ہوتا، لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے، ابا کا انتقال ہو جاتا تو اپنی ماں سے تو نہیں کرتے، ابا کی اور بیویوں سے نکاح کر لیتے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابا کی اور بیویوں سے نکاح کر لیتے، اور ان کے جو ہے نا ان کے حصے میں جو دولت جو پراپرٹی آتی وہ اپنے نام میں لے لیتے۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو مگر جو ہو گزرا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، حرام ہوئے تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی، اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، سمجھے؟ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں، ٹھیک ہے، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہے، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیوی اور دو بہنیں اکٹھی کرنا حرام ہے،
مگر جو ہو گزرا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام ہے شوہردار عورتیں، یہ چند عورتیں ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، جیسے کہ آج بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں ہے، پلس اس سے جو ہے نا سیٹنگ چیٹنگ خوب ہو کے، کبھی ایسا ہوا موقع ملا لے کے بھاگ گیا، کورٹ میں نکاح کر لیا، حالانکہ انہوں نے طلاق ہی نہیں دیا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے طلاق ہی نہیں دیا اور ادھر نکاح کر لیا۔ تو شوہردار عورتوں سے نکاح حرام ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں۔ ہاں اگر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے تب آپ نکاح کریں، سمجھے، تو نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، اپنی ماں سے تو نکاح ہوگا ہی نہیں، پلس آپ جن عورتوں کا بچپن میں 2.5 سال پہلے اگر دودھ پیے ہیں تو وہ آپ کی رضائی ماں ہو گئی، اس عورت سے بھی نکاح جائز نہیں، اور اس عورت کی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ رضائی بہن، دودھ بہن سے، دودھ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں یعنی ساس، عورتوں کی مائیں کون ہوتی ہے؟ اپنی بیوی کی ماں ساس نا، تو نکاح نہیں ہوگا۔ اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، یعنی آپ جس عورت سے نکاح کیے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیوی اور دو بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا، سمجھے، یعنی سالی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سالی سے نکاح نہیں کر سکتے، مذاق تو خوب کرتے لوگ، مذاق میں وہ کچھ کر دیتے جو نکاح کے بعد ہوتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ تو حرام ہے، وہ گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، حضرت جی ہم نے سالی سے بہت بھیانک مذاق کر لیا، کیا میرا نکاح ٹوٹ گیا؟ اب آپ سمجھ لیجئے کیا مذاق کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں نکاح ٹوٹ گیا، ارے بھائی نکاح تو نہیں ٹوٹے گا جب تک تم سالی سے نکاح نہیں کر لو گے، تو پر بھی نکاح نہیں ٹوٹے گا، البتہ یہ حرام ہے دو بہنوں کو اکٹھا جمع کرنا۔ ایک مرد دو سگی بہن کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، حرام ہے۔ باقی 4 بیویوں الگ الگ رکھو آپ، 4 تک، 4 سے 5 نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے سالی سے مذاق تو حرام ہے، مذاق بھی نہیں کر سکتے آپ، لیکن یہاں تک لوگ مذاق کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ سالی سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ اور والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام ہے شوہردار عورتیں۔ اس لیے ذرا دیکھ کے واٹس ایپ چیٹنگ پیٹنگ کرنا، پہلے پوچھ لینا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے کہ نہیں، ورنہ بہت سارے لوگ شادی شدہ عورتوں پر جو ہے نا نظر خوب جما لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ تو سمجھ لینا چاہیے بھائی شادی شدہ ہے، بہت زیادہ اخبار میں پڑھنے کو ملتا ہے بھائی۔